السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب راشد بھائی، آپ نے جو بڑا ہی ایک کرٹیکل اور ایک ڈیفیکلٹ سوال کیا کہ مسلمانوں کی جو تکفیر کرتے ہیں، یعنی مسلمان تو نہیں ہوتا جس کی تکفیر کی جائے، آپ کا مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی تکفیر کرتے ہیں لوگ، تو ایسے کون سے مراحل ہیں کہ جس سے گزرنے کے بعد وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور باوجود وہ کلیم کرے کہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھے، لیکن لوگ اس کی تکفیر کرتے ہیں؟ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے کہ ایک انسان مسلمان ہونے کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے؟ تو اس سے یہ بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو بہت ہی مشکل ہے اس کو کافر کہنا، لیکن کچھ ایسے اصول ضرور ہیں دین میں کہ جس کا انکار کر دینے سے وہ باوجود نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، مسلمانوں جیسے نام بھی رکھے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں نا، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو لوگوں کا سیدھا سادہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، وہ جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، وہ اکیلا یکتا وہ کر گزرتا ہے، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، لیکن اللہ کی ذات کے بعد جو معاملہ لوگوں میں پیچیدہ آیا نا، وہ اللہ کے احکامات، اللہ کے شاعر جو اسلام کے شاعر ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں کا اقرار کر کے ایک غیر مسلم بنتا ہے، دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، انہی چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر کے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے جو کہ صحابہ کرام کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں، ان میں سے کسی صحابی سے اختلاف کسی نے کر دیا تو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اہل بیت کے اور ان کی اولاد کا بہت زیادہ عزت و احترام رکھتے ہیں، اگر کسی نے کوئی ان کی بات کو جو ہے نہیں مانا یا اس بات سے اختلاف کر لیا تو اسے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ نہ تو ایک اسلام قبول کرنے والا کسی صحابی کے اوپر ایمان لا کر اسلام لایا تھا، اور نہ ہی کسی اہل بیت کی شخصیت پر ایمان لا کر وہ اسلام لایا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو اصول دین ہے نا، وہ یہی ہے، چیدہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس میں ایک انسان یہ اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، وہ یہ اقرار کرے توحید کا منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنے ارادوں میں قہار ہے، جبار ہے، رحیم و کریم ہے، اللہ الصمد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، نہ اسے کسی کا مشورہ چاہیے، نہ اسے کسی کی ماتحتی چاہیے، نہ اسے کسی کے سے پوچھنا پڑتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ توحید میں بالکل یکتا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ عقیدہ ہو گیا نا۔ دوسرا پھر وہ انسان یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جس طرح کے پہلے سے نبی دنیا میں آئے، قرآن پاک کی روح سے اللہ نے صحیفے اور کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، ان چیزوں کا اقرار وہ کرتا ہے، قیامت کا اقرار کرتا ہے، مرنے کے بعد زندگی کا اقرار کرتا ہے، فرشتوں کا اقرار کرتا ہے، نبیوں کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ چیزوں کا اقرار کر کے شہادتین دے کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت پر، اور انہی میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کو دین اسلام میں آنے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا نا، باہر جانے میں سے بھی اس میں سے کسی ایک کا انکار کر کے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چاہے نماز روزہ جتنا مرضی کرتا رہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ مثلا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نمازیں کوئی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، دین اسلام سے خارج ہے،
کیونکہ اس نے قرآن پاک کا انکار کیا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے فحاشی کے بارے میں کہ جیسے مرضی عورت پھرے، فاحشہ عورت بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا اپنا جسم ہے، جو مرضی کرے اس کے ساتھ، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل کے ساتھ عورتوں کی پاک دامنی کا حکم دیا ہے، اور اگر اس نے نہیں مانا تو وہ در حقیقت وہ قرآن پاک کو نہیں مان رہا۔ اسی طرح پھر اس نے رسالت کا اقرار کرنا ہے، نبیوں کا نبی کے ساتھ، رسولوں کا رسولوں کے ساتھ، آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا تو دار اسلام میں ہے۔ اگر وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر دے یا کسی اور نبی کا رسالت کی جو کہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اس کا انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انسان انکار کرے تو وہ پھر دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھتا رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا رہے، لیکن اسے یہ اقرار جب کر لیا نا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جس چیز کو مان کے وہ دار اسلام میں آیا تھا، انہی میں سے کسی ایک کا انکار کر کے وہ دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔